سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ سود کھاتے ہیں وہ قیامت میں اٹھیں گے تو اس شخص کی طرح اٹھیں گے جسے شیطان نے چھو کر پاگل بنا دیا ہو۔ یہ اس لیے ہوگا کہ انہوں نے کہا تھا کہ بے بھی تو سود ہی کی طرح ہوتی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو بے کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ لہذا جس شخص کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی اور وہ سودی معاملات سے باز آ گیا تو ماضی میں جو کچھ ہوا وہ اسی کا ہے اور اس کی باطنی کیفیت کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے۔ اور جس شخص نے لوٹ کر پھر وہی کام کیا تو ایسے لوگ دوزخی ہیں اور وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ انفاق کی اتنی طویل آیات کے بعد اب سود کا موضوع بیان کیا جا رہا ہے۔ اس میں جو بہت اہم نقطہ بیان کیا جاتا ہے وہ یہ کہ انسان اپنے مال کے ساتھ سب سے بہترین کیا کر سکتا ہے تو وہ اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر سکتا ہے، جبکہ اس کا متضاد کیا ہے کہ انسان اپنے مال کو روکنا شروع کر دے اور سمیٹنا شروع کر دے۔ لہٰذا یہ بدترین کام ہے جو انسان اپنے مال کے ساتھ کر سکتا ہے اور وہ سود ہے۔ لہٰذا انفاق میں دوسروں کو دینا ہوتا ہے اور سود میں دوسروں کو محروم کرنا ہوتا ہے۔ انفاق میں کسی غریب کو آسانی دینی ہوتی ہے، سود میں کسی غریب کو قرض اس شرط پہ دیا جاتا ہے کہ وہ اس کو دگنا کر کے واپس کرے گا، لہٰذا اس میں اس کے لیے دکھ اور تنگی ہوتی ہے۔ تو گویا کہ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ پھر انفاق میں کہا جاتا ہے کہ جو کچھ بھی تمہارے پاس زائد ہے وہ سب تم نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، جبکہ سود میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو کچھ بھی تمہارے پاس بچ جاتا ہے وہ تمہاری سیونگ ہوتی ہے اور پھر اس سیونگ کے اوپر نفع لینا ہوتا ہے۔ پھر علماء کرام فرماتے ہیں ایک بہت خوبصورت ترتیب جو بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ انسان اپنے مال کے ساتھ جو بیسٹ کر سکتا ہے وہ کیا ہے کہ وہ اس کو خرچ کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں، جو بدترین کر سکتا ہے وہ سود ہے۔ لیکن درمیان میں ایک اور راستہ ہمیں دیا گیا ہے اور وہ راستہ کیا ہے؟ وہ تجارت کا راستہ ہے۔ اگر ایک انسان یہ کہتا ہے کہ میں سود کا گناہ نہیں کرتا اور یہ بھی کہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ بھی کرتا رہتا ہوں، مگر اس کے باوجود بھی انسان کے اندر یہ فطرت ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرا اپنا بھی کوئی سیٹ اپ ہو، میری اپنی بھی کوئی انکم ہو، میرے پاس میرا اپنا بھی کوئی مال ہونا چاہیے۔ تو ہم جب یہ بات کہتے ہیں نا کہ دین جو ہے وہ عین فطرت کے مطابق ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دین وہی بات کرتا ہے جو کہ انسانی نیچر کے مطابق ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہماری نیچر کچھ اور چاہ رہی ہوتی ہے اور دین کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا ہر انسان کو اچھا لگتا ہے کہ وہ مالی لحاظ سے اسٹرانگ ہو، اس کا ہاتھ کسی کے آگے نہ پھیلے، اس کے پاس اپنی زندگی میں اپنا بھی کچھ ہونا چاہیے، تبھی تو وراثت کا نظام بھی بنایا گیا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں کیا راستہ دکھایا جاتا ہے کہ مسلمان تجارت کرتا ہے۔ تو گویا کہ سود کے درمیان میں اور انفاق کے درمیان میں ایک راستہ اور ہمارے لیے جو کھولا گیا ہے وہ تجارت کا راستہ ہے۔ آنے والی آیات میں اس کے احکام بیان کیے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد جب سود کا ذکر آتا ہے تو علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ سود کی ڈیٹیل بیان نہیں کرتا، صرف اس کا موضوع تو بتا دیا ہے لیکن اس کی ڈیٹیل یا وضاحت نہیں دی ہے، اس لیے کہ ہر معاشرے میں اس وقت کے نظام کے مطابق جو سود معروف ہوتا تھا اس کو ہر کوئی پہچانتا تھا۔ لہٰذا اب صرف یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ پہلے وقت میں سود کیا تھا اور اب کے زمانے میں سود کیسا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی کوئی وضاحت قرآن پاک نے نہیں دی ہے، کیونکہ ہر زمانے میں سود کی شکلیں جو ہیں وہ بدلتی رہتی ہیں۔ پھر قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے، لہٰذا حلال اور حرام کی ٹرم میں بات کی جاتی ہے، اور حلال کا لفظ جو ہے وہ حل سے ہے، اور حل کا مطلب ہوتا ہے گرہ کھول دینا، اور حلال سے جو ہے وہ حلول کا لفظ بھی بنتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا سرایت کر جانا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو حلال ہوتا ہے وہ بہت سی گرہوں کو کھول دیتا ہے اور وہ آسانی کے ساتھ آپ کی زندگی میں سرایت کر جاتا ہے، جبکہ حرام کا لفظ جو ہے اس سے محروم بھی بنتا ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ جب انسان حرام کام کرتا ہے تو بہت ساری باتوں سے یا بہت ساری خیر سے محروم ہو جاتا ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے، اور حلال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گرہ کا کھل جانا، کسی چیز کا سرایت کر جانا، تو انسان اگر اس کی حکمت کو دیکھتا ہے کہ جس جگہ پہ کاروبار ہوتا ہے وہاں پہ دکانیں بنتی ہیں، سڑکیں بنتی ہیں، ٹرانسپورٹ بہت بہتر ہو جاتی ہے، ہوٹل بنتے ہیں، گھر بنتے ہیں، اسکول بنتے ہیں، ہسپتال بنتے ہیں، یعنی کہ پورا ایک شہر جو ہے وہ آباد ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جیسے گوادر کا معاملہ ہے، اب وہاں پہ محض ایک تجارتی بندرگاہ بن رہی ہے تو پورا شہر گویا کہ وہاں پہ آباد ہو رہا ہے۔ اسی طرح عرب میں دیکھ لیں کہ جہاں ان کے تجارتی پروجیکٹ شروع ہوتے ہیں وہاں پہ گویا کہ ایک پورا شہر آباد ہو جاتا ہے، کتنے لوگوں کے روزگار وہاں پہ کھل جاتے ہیں۔ لہذا تجارت کے اندر بہت وسعت ہوتی ہے، روزگار کے بہت سارے مواقع ہوتے ہیں، پیسہ لوگوں کے درمیان میں گھومنا شروع ہو جاتا ہے، لوگ نفع کمانے شروع ہو جاتے ہیں، تو تجارت سے ایک چیز بڑھ رہی ہوتی ہے۔ اس کے برعکس ہم جب سود کو دیکھتے ہیں تو بظاہر وہ بڑھتا پھلتا پھولتا نظر آتا ہے، مگر اس سے لوگوں کی اور ملکوں کی معاشی حالت بد سے بدترین ہوتی چلی جاتی ہے۔ لہٰذا سود کے ٹاپک کے اوپر آپ علماء کرام کے لیکچر دیکھ سکتے ہیں، ان لوگوں نے اس معاملے کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا ہوا ہے اور تفاسیر سے بھی آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ پھر آیت مبارکہ میں یہ کہا گیا ہے کہ جو سود لینے والا انسان ہوتا ہے وہ قیامت کے دن ایسا اٹھے گا کہ جیسے کہ حواس باختہ انسان ہوتا ہے۔ بعض علماء کرام نے فرمایا کہ یہ محض ایک محاورے کے طور پہ استعمال کیا گیا ہے،
کہ عرب میں کسی چیز کی بدحواسی کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا تھا۔ بعض علماء کرام نے فرمایا کہ نہیں، یہ اس کیفیت کو بیان کیا گیا ہے کہ جب یہ اپنے اس عمل کا نقصان آخرت کے دن دیکھے گا، اس کی ہولناکیوں کو دیکھے گا تو حواس باختہ ہو جائے گا۔ اور پھر سود کے کیا مفاسد ہیں اور اس کے لیے کیا وعیدیں ہیں، اس کو حدیث مبارکہ میں ڈیٹیل سے بیان کیا گیا ہے، وہ کسی بھی حدیثی کتاب سے اس کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ پھر مشرکین کا ایک اور بہت بڑا اعتراض یہ تھا کہ ہم جب تجارت کرتے ہیں تو اس میں بھی تو نفع کماتے ہیں اور سود میں بھی تو ہم نفع کماتے ہیں، تو آخر ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ اور اس طرح کے سوالات آج کل کے بہت سارے مسلمان بھی کرتے ہیں۔ تو اگرچہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عقلی سوال کے جواب میں کوئی قرآن پاک میں عقلی دلیل نہیں دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں جس ایک اور بات فرمائی ہے کہ یہ تمہاری رب کی طرف سے موعظہ ہے، جو باز آنا چاہے باز آ جائے، جو نہیں باز آنا چاہے گا تو اس کے لیے وعید سنائی گئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے پیچھے اگرچہ کوئی نہ کوئی فلسفہ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، لیکن ضروری نہیں کہ وہ فلسفہ اور حکمت جو ہے وہ ہر ایک کو سمجھ بھی آئے، اور اللہ تعالیٰ اس بات کے پابند بھی نہیں ہے کہ وہ ہر ایک کے فلسفے اور حکمت کو بیان کرے۔ لہذا یہاں پہ اللہ اس کے رسول کی بات کی گئی ہے۔ آنے والی آیات میں آتا ہے کہ یہ اللہ اس کے رسول سے لڑائی ہے۔ جو اللہ کو مانتا ہے، جو رسول علیہ السلام کو مانتا ہے، وہ بس ان کے حکم کو بھی مانے گا۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ مجھے اس بات کی لاجک سمجھ نہیں آ رہی ہے لہٰذا میں اس بات کو نہیں مانتا ہوں۔ اگرچہ علماء کرام نے بہرحال اس کی لاجک یہ دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نقدی چیز دی ہوتی ہے تو گویا کہ اس کے ذریعے سے آپ کوئی نفع اٹھاتے ہیں، آپ اس کو دیتے ہیں اور اس سے سامنے سے کوئی چیز حاصل کرتے ہیں، یہ تجارت ہو جاتی ہے، اس کا آپ کو نفع ہو جاتا ہے۔ لیکن نقدی کے اوپر کوئی اور نقدی لے لینا، کہ جیسے کہ آپ کسی کو نقدی دیتے ہیں اور اس کو بطور قرض دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ آپ نے اسی کو ڈبل کر کے مجھے واپس کرنا ہے، تو نقدی کے اوپر ہی نقدی لی جا رہی ہے، تو گویا کہ اس طرح سے نفع کمانا جو ہے وہ حلال نہیں ہوتا، کیونکہ اس طریقے سے پیسہ جو ہے وہ مارکیٹ میں بلاک ہو جاتا ہے، وہ کسی ایک کے پاس ہی رہتا ہے اور آپ کے پاس دوبارہ لوٹ کر آ رہا ہے۔ تو ایک لاجک تو بہرحال بیان کر دی گئی ہے کہ پیسے کے ذریعے آپ نفع کما سکتے ہیں لیکن پیسے کے اوپر آپ نفع نہیں کما سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تو بیع کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے، تو یہ صرف دیکھنے والے کا انداز ہوتا ہے۔ دیکھنے والا کہہ رہا ہے کہ دونوں ایک جیسی چیزیں ہیں، لیکن ایمان والا جانتا ہے کہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ مختلف ہیں۔ بالکل ایسے جیسے صحابہ کرام قربانیاں دے رہے تھے، ایمان لا رہے تھے، ہجرتیں کر رہے تھے، باقی سب لوگ ان کو پاگل دیوانہ کہہ رہے تھے، لیکن ان کا ایک پوائنٹ آف ویو تھا کہ ہم یہ سارے کام کس کے لیے کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے یہاں پہ وہ جب یہ کہتے ہیں کہ تجارت میں اور سود میں کوئی فرق نہیں ہے، جبکہ معاملہ ایسا ہے کہ جب آپ تجارت کرتے ہیں تو آپ اپنا مال لگاتے ہیں، سرمایہ کاری کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، وقت دیتے ہیں، تمام ذرائع استعمال کرنے کے بعد یقینی طور پہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ کو نفع ہی نفع ہوگا، عین ممکن ہے کہ آپ کو نقصان بھی ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس سود کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی کو پیسہ دیتے ہیں، اس کے اوپر آپ کی کوئی محنت نہیں ہوتی، کوئی وقت نہیں ہوتا، کوئی صلاحیت نہیں ہوتی اور آپ کو نفع حاصل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ان دونوں میں بہت فرق ہے۔ پھر آیت مبارکہ میں بیع کو جو ہے وہ واحد بیان کیا گیا ہے اور ربا کو جمع میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کی ایک حکمت یہ بیان کی جاتی ہے کہ جب آپ تجارت کرتے ہیں تو گویا کہ ایک فرد کی طرف سے تجارت ہوتی ہے، لیکن ربا کے معاملے ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں ایک پورا سسٹم جو ہے وہ انوالو ہوتا ہے۔ لہٰذا بہت سارے ادارے، بہت سارے سٹورز، حکومتیں، فوڈ کمپنیاں ایسے ہیں کہ جو کہ سود کے اوپر کام اور کاروبار کرتے ہیں، اور نیچے والا طبقہ جو ہوتا ہے وہ چیزیں بنا بھی رہا ہوتا ہے اور وہ کھا بھی رہا ہوتا ہے، تو اس میں اکثر لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کا سود کھا رہے ہیں۔ تو اس کے بارے میں علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ذمہ داری ہمارے اوپر نہیں ڈالی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں، ہم سے اس بات کا سوال ہوگا جو ہم براہ راست کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے آیت مبارکہ میں فمن جاءہ کا لفظ آیا ہے اور ہو ضمیر جو ہے وہ واحد کی طرف ہے کہ اللہ پاک تمہیں کہتے ہیں کہ تم باز آؤ۔ انفرادی طور پہ بات کی جا رہی ہے کہ تم اپنے اعمال کے ذمہ دار ہو، باقی لوگوں کا اللہ تعالیٰ تمہارے سے سوال نہیں کریں گے۔ اور پھر اکثر لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ ہم جو کام کر رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر سود کی شرائط آتی ہیں، تو جانے انجانے میں بہت سارے غلط کام ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانی فرمایا کہ جو ہو گیا سو ہو گیا، تمہارا اصل مال اب بھی تمہارا اصل ہے، اس کے اوپر جو زائد تم نے لیا ہے وہ صرف صاف کرنا ہوتا ہے، لیکن اصل مال تمہارا اب بھی سلامت رکھا جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس نصیحت کے آنے کے بعد جب اس کو کلیئر ہو جاتی ہے بات، پھر اگر دوبارہ وہ یہی کام کرتا ہے تو یہ قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ اصحاب النار ہیں۔ فمن آدھا میں من جو ہے وہ واحد کا صیغہ ہوتا ہے، آدھا بھی جو ہے وہ واحد کا صیغہ ہے، لیکن اصحاب النار میں اصحاب جو ہے وہ جمع کا لایا گیا ہے۔ تو علماء کرام یہ نقطہ بیان فرماتے ہیں کہ تمہارا ایک انفرادی گناہ تھا کہ تم نے سود پہ کام کیا تھا، لیکن تمہارے اس انفرادی گناہ نے تمہیں ان لوگوں کے ساتھ گٹھا کر دیا ہے جو اور بہت سارے گناہوں میں شامل تھے۔
یہاں پہ اصحاب الجنہ اور اصحاب النار کا ایک خوبصورت نقطہ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جب اصحاب کہا جاتا ہے تو جو نافرمان لوگ ہوتے ہیں ان کا جھکاؤ ایسے لوگوں کی طرف ہوتا ہے جو کہ نافرمانی کے کام کر رہے ہوتے ہیں، لہٰذا وہ انہی کے ساتھ ہی ہوتے ہیں، اس لیے اصحاب النار کہا گیا۔ اور جس بندے کی نیت جو ہے وہ صاف ہوتی ہے یا وہ خالص روح والا ہوتا ہے تو اس کا جھکاؤ ایسے لوگوں کی طرف ہوتا ہے جو کہ خیر کا کام کرنے والے ہوتے ہیں، اس لیے ان کو اصحاب الجنہ کہا جاتا ہے۔ تو گویا کہ اس کا ایک اثر ہمیں دنیا میں بھی نظر آتا ہے کہ دنیا میں جن لوگوں کا اصحاب بنا جاتا ہے انہی کا آخرت میں اصحاب بنا دیا جاتا ہے۔ تو پھر انسان دیکھے کہ وہ دنیا میں کن لوگوں کو پسند کرتا ہے، کن لوگوں کے ساتھ صحبت اختیار کرتا ہے اور کس کے کام اس کو اچھے لگ رہے ہوتے ہیں۔